بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے پہلے فتح مکہ پر ویڈیو بنانی شروع کی تو اس میں کچھ واقعات جو باقی رہ رہے تھے آج انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ آپ کی نظر کروں گا۔ فتح مکہ، جب بنی بکر اور بنی حذا نے معاہدہ توڑ دیا، بنی بکر نے بنی حذا پر جب حملہ کیا، چونکہ قریشی ان کے ساتھ دے رہے تھے، اب جو معاہدہ پہلے طے پایا تھا کہ قریشی کسی قبیلے کا بلا واسطہ اندرونی بظاہر وہ ساتھ نہیں دیں گے، اب انہوں نے جب ساتھ دے دیا تھا، جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو، تو اب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ معاہدہ ٹوٹنے کے بعد جب ابو سفیان کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اب اس نے دوڑ لگائی۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت ابو سفیان نے وہاں سے دوڑ لگائی، مکہ سے مدینہ آ گیا اور آ کے سب کے پاس گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، بیٹی چونکہ ایمان لا چکی تھی، اب باپ نے ایمان نہیں لایا تھا۔ بیٹی کا ایمان کا تقاضا آپ دیکھیں، جب بیٹی کے پاس ابو سفیان آیا اور چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے اس بسترے کو سمیٹ دیا۔ اس لیے سمیٹا کیونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ یہ اتنا پیار تھا اسلام میں آنے کے بعد، ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف بیٹی ہے، بیٹی کا اتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس کا اپنا باپ آیا تو باپ کو ان کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ تو ابو سفیان پھر اس کے بعد سب کے پاس گیا، کہتا رہا کہ میں معاہدے کا رجوع کر رہا ہوں، پھر کسی نے نہ سنی۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرونی طور پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اصحابہ کرام کو بھی بتایا نہیں تھا، صرف آپ نے یہی کہا کہ آپ سب ہتھیار تیار کر لیں۔ کسی کو علم نہیں تھا، بیچ میں بہت سارے اصحابہ کرام ان کو شک ہو گیا تھا، جن میں حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہیں شک ہوا، انہوں نے پھر ایک عورت کے ہاتھ ایک خط بھیجا مکہ کی طرف، تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ انہوں نے اس وجہ سے بھیجا تھا کیونکہ مکہ کے اندر ان کی بیٹی، ان کے بیٹے اور ان کی بیوی وہاں پہ رہ رہی تھی، اس وجہ سے بھیجا تاکہ اہل مکہ ان کو کچھ نہ کہیں۔ انہیں یہ ڈر تھا، انہیں یہ خوف تھا، ہو سکتا ہے جب مسلمان مکہ پہ چڑھائی کریں تو وہاں کی جو فوج ہے وہ میری بیوی یا میرے بچوں کو کچھ نہ کہے۔ اس بنیاد پر خط ایک عورت کے ہاتھ بھیجا جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحابہ کو بھیج کر اس عورت کو پکڑا، اور جس میں حضرت علی بھی ساتھ شامل تھے، اور اس سے خط برآمد کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطاب سے پوچھا تھا آپ نے ایسا کام کیوں کیا، اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، میرا دل یہ چاہ رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تمہاری گردن کاٹ دوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجبوری میں کیا تھا، اور تم نے سنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے لیے، چونکہ یہ بدر میں بھی شریک تھے، جو جنگ بدر ہوئی تھی، اور بدر والوں کو چھوٹ دی ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تو اس بنیاد پر ان کو وہاں پر معافی دے دی، اور ان کو عذر یہ تھا کہ میری بیٹی اور میرے بچے وہاں پر تھے، کہیں اہل مکہ ان کو مار نہ دیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 یا 12 ہزار کی فوج تیار کر لی اور مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی جو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم کیے تھے اور انہوں نے غلیظ قسم کے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ اب وہ بھی مسلمان ہونا چاہتے تھے، وہ بھی اسلام میں آنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ کی زوجہ محترمہ کے اصرار پر، اور شاید حضرت علی نے ان کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ آپ جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اقرار جرم کیا تھا، انہوں نے جو اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، تم بھی جا کے غلطی کا اعتراف کرو، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ان کی بات، ان کے جو واقعہ تھا اس کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ اگر یہ آئیں تو ان پر رحم کیجئے،
تو جیسے ہی وہ سامنے جا کے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اب یہاں سے آگے قافلہ رواں دواں ہوا، مکہ کے قریب ہی جا کے پہنچا، کچھ ہی میل کا فاصلہ تھا جہاں پر میدان سجا ہوا تھا، میدان میں آپ کی فوج بیٹھ گئی، رات کا ٹائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں پر ہر جو بھی مجاہد ہمارے ساتھ ہے، جو بھی اصحابی ہیں، ہر بندہ ایک ایک شمع روشن کرے، آگ جلائے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے لشکر کثیر تعداد میں، حالانکہ 10-12 ہزار کا لشکر تھا، لیکن چونکہ اگر آگ زیادہ تر جلائی جاتی تو اور بڑا نظر آتا۔ تو جب رات کو آگ جلائی گئی، ادھر ابو سفیان نے مقبری کے لیے کچھ فوجی بھیجے کہ جا کے دیکھو کہ اہل مکہ والے اور اہل مدینہ والے ہماری طرف چڑھائی کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ تو دیکھا رات کے ٹائم پر بہت زیادہ شمع روشن ہے، آگ جل رہی ہے۔ تو اس نے جا کے جب ابو سفیان کو یہ بات بتائی تو ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان کو بتائی، اور انہوں کو شک تھا شاید یہ بنو خزا کے لوگ ہیں، لیکن ابو سفیان کہنے لگا ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ اب اسی ٹائم پہ یہاں جو لشکر تھا مسلمانوں کا، یہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خشر مبارک تھی اس کو لے کے نکلے کہ جا کے اہل مدینہ کو بتا دیں کہ آ کے وہ معافی مانگ لیں یا صلح کی کوئی نہ کوئی ترکیب بنا لے۔ وہ جیسے ہی نکلے تھے، آگے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، وہ آ رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے لے آئے۔ جیسے ہی پہنچنے والے تھے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو سفیان اور 3 فوجی اس کے ساتھ اور بھی ہیں، اور حضرت عباس بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، یا رسول اللہ کہ اس طرح ابو سفیان آ رہا ہے تو کیا کریں، اس کی گردن کاٹ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو آنے دو، اس سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔